السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان بھر میں تعلیم قرآن عام کرنے کے لیے قرآن پاک سے متعلق ہر قسم کی چیز مفت فراہم کر رہا ہے۔ اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ نحمده ونصلي ونسلم على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور یقیناً ہم نے نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس قرآن کریم کو بہت ہی آسان کر دیا ہے۔ تو پھر کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ حضرات گرامی، انعام القرآن ٹرسٹ پاکستان کے زیر اہتمام ترجمۃ القرآن کا 40 روزہ شاندار یہ سلیبس، اس کا آج چوتھا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور ہماری جو ترتیب ہے اس میں 4 حصے ہیں۔ تو پہلا حصہ ہے کہ 2 حرف پڑھیں گے۔ پہلا حرف ہے نون، جس کا معنی ہے ہم۔ یہ افعال کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور ہم کا معنی دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ نعبد اور نستعین کے شروع میں جو نون ہے، اس کا مطلب ہے ہم۔ اے اللہ، ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ یہ نون جو حرف ہے، یہ قرآن مجید میں سینکڑوں نہیں ہزاروں بار استعمال ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے ہم۔ دوسرا بہت ہی معروف حرف ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور یہ حرف بھی قرآن مجید میں ہزارہا مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ نون کا مطلب ہم اور واو کا مطلب اور ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ قرآن کریم کے آغاز میں مومنین کی جو 5 صفات بیان کی گئی، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ، واو کا مطلب ہے اور۔ ہمارے سبق کا دوسرا حصہ ہے وہ اردو اسماء، وہ اردو اسم جو کہ عربی میں اور اردو دونوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آج کا پہلا اردو اسم ہے بری۔ قرآن مجید میں یہ 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ بیزار، اکتانا، لا تعلق ہونا کے معنی میں اردو میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے، اور بے گناہ ثابت ہونا کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، بے شک اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مشرکین سے بیزار ہیں، لا تعلق ہے۔ دوسرا اسم ہے بعد۔ قرآن مجید میں یہ 209 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اردو میں بھی یہ لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد۔ اور تیسرا اسم ہے بعض۔ قرآن مجید میں یہ 158 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ بعض کچھ کے معنی میں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے، بعض اوقات، تو یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں بعضهم من بعض، کہ وہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ اور مومنین کے بارے میں کئی جگہوں پہ، اور کفار کے مشرکین کے بارے میں کئی جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور بعض کا مطلب ہے کچھ۔ اور چوتھا لفظ ہے تابوت۔ تابوت کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 8 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں، ان کے ضمن میں ایک معجزہ تابوت جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان یأتیکم التابوت، کہ تمہارے پاس
تابوت آئے گا اس کے اندر کئی طرح کے معجزات تھے جن کی تفصیل کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہے۔ اور اردو جو اسم ہے ان میں سے آج کا ہمارا 5واں اور آخری اسم ہے تجارت، اور کاروبار، تجارت، اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تجارت کا لفظ قرآن مجید میں 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کو تجارت اور کاروبار، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی ہے۔ وہ تجارت کرتے ہیں، وہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ذکر سے وہ کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ہمارے سبق کا تیسرا حصہ ہے عربی اسم، جن کا ہم معنی و مفہوم سمجھیں گے اور قرآن مجید میں ان کا استعمال پڑھیں گے۔ اس سلسلے میں پہلا اسم ہے ایّن۔ ایّن کا مطلب ہے کون یا جو۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 34 مرتبہ استعمال ہوا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً، یہ لوگوں سے کہہ دیجئے، دراصل یہ سوال کے انداز سے ہے کہ ان سے پوچھئے کہ اللہ سے بڑھ کر کون گواہ ہے۔ اللہ تو ہر وقت ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جان رہا ہے، تو اس وجہ سے سب سے بڑا گواہ جو ہے وہ خود اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور پھر اس کا جواب بھی آگے خود ہی ارشاد فرمایا قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہے، اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہ نہیں ہو سکتا۔ تو ایّن کون، اور بعض دفعہ یہ جو کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ دوسرا عربی اسم ہے انا، جیسے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام یہ لفظ لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ آخر میں یہ کے اوپر کھڑی زبر ہوتی ہے، تو اسی طرح انا، انا کا مطلب ہے کہاں، کہاں سے، کیسے، کیوں، ان معانی میں جو سوالیہ انداز میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا۔ آج کا ہمارا دوسرا عربی اسم ہے انا، جیسے عیسیٰ اور موسیٰ لفظ لکھا جاتا ہے آخر میں یہ کے اوپر کھڑی زبر کے ساتھ، ایسے ہی انا لکھا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کیسے، کیوں، کہاں سے یا کہاں۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، کہ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک بستی سے ہوا جو کہ کھنڈر بن چکی تھی، تباہ و برباد ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس بستی کو کیسے زندہ کریں گے، یعنی حیرت کا اظہار کیا۔ تو اللہ نے اس حیرت کا جواب ایک عملی مثال سے دیا کہ 100 سال تک حضرت عزیر علیہ السلام کو نیند آ گئی، اور بعض مفسرین کے مطابق وہ فوت ہو گئے، اور ان کی سواری بھی فوت ہو گئی، اور اس کے بعد جب انہیں اٹھایا گیا تو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے ان سے پوچھا بھلا آپ کتنی مدت سوئے رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ، تو انہیں بتایا گیا کہ نہیں، آپ 100 سال تک سوئے رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا گیا کہ بھلا اپنی سواری کو تو دیکھو، اور اسے دیکھا تو اس کے اوپر جو سامان سفر تھا، جو کھانا تھا، وہ اسی طرح تازہ ہے، اور وہ سواری ہڈیوں کا ڈھیر بن چکی ہے۔ اور پھر اللہ نے اس سواری کو حکم دیا تو وہ دوبارہ سے زندہ ہو گئی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انا یحیی، انا کا مطلب ہے کہاں یا کہاں سے یا کیسے۔ اور تیسرا لفظ ہے یدن۔ یدن کا مطلب ہے ہاتھ، یدانے، یہ 2 کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایدی جمع کے لیے۔ اور
ایک ہی آیت میں واحد اور جمع دونوں لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ سورہ فتح میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر تھا، یعنی جب بیعت رضوان ہو رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پہ صحابہ کرام کے ہاتھ تھے، تو فرمایا کہ ان کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ اور ید کا مطلب ہے ہاتھ۔ اور آج کا ہمارا چوتھا اسم ہے اہل۔ اہل یا اہل اردو میں تھوڑا اس کو موڑ کے بھی پڑھ دیتے ہیں، اور یہ لفظ اردو میں بھی ویسے استعمال ہوتا ہے، والا کے معنی میں، مالک کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لیا کریں۔ اہل علم، اہل علم والوں سے، ذکر والوں سے، نصیحت والوں سے پوچھ لیا کریں۔ اور یہ جو اسم ہے یہ قرآن مجید میں 127 بار استعمال ہوا ہے، اور یدن کا لفظ 120 بار استعمال ہوا ہے۔ اور اسی طرح آج کا ہمارا پانچواں اور آخری اسم ہے المسلم، یہ قرآن مجید میں 48 بار استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب ہے فرما بردار۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی اور دیگر کئی انبیاء کی زبانی اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن میں یہ جملہ موجود ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار ہونے والا ہوں۔ حضرات گرامی، ہمارے سبق کا آخری حصہ ہے افعال، وربز۔ 5 ورب، 5 فعل جو آج ہم پڑھیں گے ان میں سے پہلا ہے غفرہ۔ غفرہ یغفر، اغفر، لا تغفر، غفران، مغفرت، بخشش کے معنی میں، معاف کرنا کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور قرآن مجید میں یہ لفظ 65 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، بنی اسرائیل سے اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ فلسطین آپ کو یہ شہر حاصل ہو جائے گا، آپ اس پہ کامران اور کامیاب اس شہر میں داخل ہو جاؤ گے، اور شرط یہ ہے کہ شہر کے دروازے پہ جا کے سجدہ کرو اللہ کو، اور اس سجدے میں اللہ سے معافی مانگو۔ نغفر لکم، تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے، آپ کی جو غلطیاں ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ بہرحال بنی اسرائیل نے اس نعمت کا کیا حال کیا، یہ ایک بہت طویل اور الگ موضوع ہے۔ یہاں پہ ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے نغفر، ہم معاف کر دیں گے، اور دوسرا فعل ہے غرہ، دھوکہ دینا، یہ قرآن مجید میں 27 بار استعمال ہوا ہے۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، کیا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اے مومنین، یہ مشرکین، کفار اور اللہ کے جو دشمن ہیں، ان کو اگر دنیا کے اندر مال و منال ملا ہوا ہے، شہر ملے ہوئے ہیں، ملک ملے ہوئے ہیں، بظاہر یہ آپ سے بہت آگے محسوس ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ظاہری کامیابی آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کا سامان ہے، یہ دنیا کی آزمائشیں ہیں، اللہ ان کسی کو زیادہ کسی کو کم دے کے آزماتے ہیں۔ یہ کامیابی، اصلی کامیابی اور اصلی ناکامی کی یہ علامت نہیں ہے۔ غرہ کا مطلب ہے دھوکہ دینا۔ اور تیسرا لفظ ہے قادرہ، قدرہ یقدرو، اور قدرت یہ لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، قادر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ قادرہ کا مطلب ہے قابو پانا، قدرت ہونا، اختیار ہونا۔ فرمایا کہ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس پہ کوئی بھی قابو نہیں پا سکتا، اس پہ کوئی بھی قادر نہیں ہے، یعنی یہ انسان کی غلط فہمی ہے۔ اور یہ قادرہ کا لفظ جو ہے یہ قرآن مجید میں 132 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اور قضا کا مطلب ہے پورا کرنا یا پورا ہونا، یا موت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا رہا ہے۔ قرآن مجید میں یہ لفظ 63 بار استعمال ہوا ہے۔ فرمایا کہ کلا لما یقض ما امرا، غافل انسان کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو اس کو حکم دیا گیا ہے اس نے ابھی تک اس کو بالکل بھی پورا نہیں کیا۔ حضرات گرامی، آج کا ہمارا 5واں اور آخری جو فعل ہے وہ ہے کذبہ۔ کذبہ کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، کذبہ یکذب،
کذب، کاذب، کذاب، یہ جو کذب لفظ ہے یہ قرآن مجید میں 11 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ فمن اظلم ممن کذب علی اللہ، اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہے۔ حضرات گرامی، رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں 15 سے 20 منٹ نکالیں اور یہ سبق پڑھیں، سمجھیں، کتاب سے اس کو پڑھیں، کتاب سامنے رکھ کے اس کو سنیں۔ اور آج کی ہمارے یہ جو محفل ہے اس میں ہم نے جو 17 الفاظ پڑھے ہیں، یقین جانیے کہ ان کے ذریعے ہم نے قرآن مجید کے 1049 الفاظ کا ترجمہ سیکھ لیا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جو پہلے 2 حروف ہیں وہ تو قرآن مجید میں ہزارہا مرتبہ استعمال ہوئے ہیں، ان کو نکال کر باقی 15 الفاظ کے ذریعے 1049 الفاظ کا معنی و مفہوم ہم سیکھ چکے ہیں۔ اسی طرح آسانی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ قرآن مجید کا ترجمہ ہم پڑھنا سیکھیں گے، اور 40 جو دروس ہوں گے، 40 جو اسباق ہیں، ان کے ذریعے ہم یہ کام بڑی ہی آسانی سے انشاءاللہ الرحمن کر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔